اس کے بعد ایک بات اور فرمائی گئی کہ کسی عورت سے شادی کرو، اگر وہ پسند نہ آئے ہاں تو یہ تلقین کی کہ صبر کرو، صبر کرو یہ کہا گیا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کے اندر خیر کثیر ہو جائے، کوئی بچہ پیدا ہو جائے، عالم ہو جائے، حافظ ہو جائے، بڑے عہدے پر پہنچ جائے، صبر کرو. تو ایک صاحب ایک بزرگ کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بڑے نیک آدمی ہیں تو ملنا چاہیے. گئے پوچھتے پوچھتے کہا وہ صاحب کا گھر کون سا ہے؟ بولے یہ. بولے کوئی ہے؟ عورت نکلی، وہ جھاڑو ہاتھ میں تھا. کون رے؟ ارے اس موئے کو پوچھ رہے ہو تم؟ وہ بھاؤ ادھر ادھر کہیں بھٹک رہا ہوگا. بڑی حیرت ہوئی. اب آگے باہر نکلے اور پوچھا انہوں نے کہ بھئی وہ بزرگ، بولے وہ لکڑیاں اکڑیاں کاٹنے گئے ہیں. دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں وہ بزرگ. کہا کہ میں آپ کے گھر گیا تھا، وہاں آپ ایسے ہیں اور یہاں شیر کے اوپر آپ سواری کر رہے ہیں. کہا کہ میرے نزدیک وہ عورت بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے، اسی کے بد اخلاقی پر صبر کرنے کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ شیر اپنے اوپر مجھے سوار کر لے رہا ہے. تو کئی پہ کوئی ایسی ہوتی ہے کہ مرد کو ولایت کر دیتے پر پہنچا دیتی ہیں. یعنی فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کسی چیز کو اگر آپ ناپسند کرتے تو اللہ ہو سکتا ہے اس کے اندر خیر کثیر پیدا فرما دے. تو صبر کرو. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. حل بتایا جا رہا ہے. تنگ آ گئے ہو، دکھنا نہیں ہے، صورت دکھنی نہیں ہے. بعض عورتیں بولتی ہیں وہاں نہیں دکھنا، بولے تو یہاں دکھ رہا ہوں وہاں نہیں دکھنا، بولے جی. وَإِنْ أَرَسْتُمْ إِبْدَالَ الزَّوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر بیوی بدلنا ہی چاہ رہے ہو، استبدال کرنا چاہ رہے ہو، اور اگر تم نے اسے پہاڑ کے برابر بھی قنطار بہت زیادہ مہر دے رکھی ہے تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو ان سے کچھ مت لو. یہ دیکھو، اگر اس کو چھوڑ بھی رہے ہو تو حسین طریقے سے چھوڑو. اتاخذون بہتان، بہتان لگا کر کے نہیں. عرب کیا ہوتے، ان کی عادت تھی کہ جب کسی عورت کو چھوڑنا چاہتے تو اس کے اوپر الزام لگا دیتے، اس کا تو چکر ہے دوسرے سے، یہ زانیہ ہے فلاں ہے، تاکہ مہر نہ دینی پڑے. منع کیا گیا، لا 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 اتاخذون بہتان و اثم. پھر جذبات کو اپیل کیا گیا، وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم، فضا کا لفظ لایا گیا. ذرا دیکھو کمرے میں تم ہی دونوں تنہا ہو، جی 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 کوئی اور نہیں ہے وہاں. پھر کہیں گھومنے کے لیے گئے ہو، منزہات جو ہے کسی پارک کے اندر، تم دونوں اکیلے ہو، تو ذرا پرانی یادیں ذہن میں لاؤ. یہ جذبات کو اپیل کیا گیا. کیسے لے سکتے ہو تم؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے میثاق غلیظ لی. میثاق غلیظ کہتے پکا عہد، پکا وعدہ. یہ 3 جگہوں پر آیا خالی. جی ایک بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا جنہوں نے توڑ دیا، اور ایک نبیوں سے لیا گیا تھا، اور تیسری یہاں ہے. اتنی اہمیت ہے میثاق غلیظ کے شادی کی، معمولی نہیں ہے. 3 ہی جگہ آیا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ آیا ہے کہ ان سے میثاق لیا گیا تھا، انہوں نے توڑ دیا. اور ایک نبیوں کے ساتھ آئے، ان سے میثاق لیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے تو اس سے کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر ایمان لانا، اور تمہارے زمانے میں نہ آئے تو اپنی امت سے کہہ جانا کہ وہ نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا. یہ عہد لیا گیا تھا، میثاق. اور یہ تیسری جگہ یہ ہے، یہ عورتوں کے بارے میں ان کی فضیلت. اور اس کے بعد کہا گیا جب آدمی مرتا تو اس کی جو اصلی ماں ہوتی تھی، اس کے علاوہ اس کی جو دوسری مائیں ہوتی تھیں آدمی کی، وہ بھی اس کے حصے میں آ جاتی تھی ترکے میں. اس کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا. باپ کی موت ہوا کو منع کیا گیا، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے جو باپ ہیں ان کی جو بیویاں ہیں تمہاری ماں، ان کے ساتھ تو تم شادی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو تمہاری دوسری مائیں ہیں ان کو تم اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ہیں جو عورتوں کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے حقوق کا کتنا لحاظ فرمایا ہے، کتنے حقوق دیے ہیں. اور
مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ کس طریقے سے وہ عورتوں کے ساتھ سلوک کریں. اور پوری سورہ، جیسا کہ ہم آگے بحث کریں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری کی پوری سورہ انہی کے بارے میں ہے. ایسی کتاب آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اتنے حقوق ہیں ان کے، ایک موٹی اتنی، اس سے ڈبل کتاب تیار ہو جائے.